شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 63 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ولید کے بیٹے لیلا نے خالد سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو، تحفہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا، مجاع بن مرارہ کی بیٹی۔ لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تو تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد نے مجاع بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاع اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجاع نے پوچھا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد نے اپنی بات دہرائی، کیا خلیفہ ابوبکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاع نے کہا۔ ناظرین، مجاع کے صحیح الفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ ناظرین، خالد اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ معزز ناظرین، اس کے پیچھے ایک یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ بنو حنفیہ عالم عرب کا سب سے بڑا قبیلہ گردانا جاتا تھا۔ بنو حنفیہ کے سردار کی بیٹی سے شادی کرنا بنو حنفیہ کے لوگوں کو اسلام کی جانب مائل کرنے کی ایک حکمت یہ شادی تھی۔ ناظرین، یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق نے خالد کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں۔ خالد نے یہ خط پڑھ کر زیر لب کہا، معزز ناظرین، یاد رہے کہ یہ عظیم صحابہ کرام کی آپس کی گفتگو ہے جن کا سب کچھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار تھا۔ بعض ناعاقبت اندیش پس منظر جانے بغیر ان سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رفتوں کے ادراک کے لیے رگوں میں حلال خون کا ہونا شرط اول ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے خالد کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ناظرین، خالد مجاع کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری سن 633 سن عیسوی کے پہلے ہفتے، ذی القعدہ سن 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مسنہ بن حارثہ شیبانی بتایا۔ ناظرین، خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابوبکر کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ناظرین، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مسنہ بن حارثہ بتایا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں، قیس بن عاصم المنقری نے جواب دیا۔ امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں، شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کر۔ حرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مسنہ بن حارثہ کا نام سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین، کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل
کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن الحضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مسنہ بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ ناظرین، یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نمر اور بنو شیبان۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی لوگ جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اور اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، عراق سے سجاد جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ناظرین، ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست اور ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ ناظرین، اس دور کی ایرانی طاقت کو اگر اس دور سے موازنہ کیا جائے تو اس دور میں جیسے امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اسی طرح ایران بھی اپنے وقت کا سپر پاور تھا۔ اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑی اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ حضرت ابو بکر ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم حرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا، ظالم اور بدطینت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے وہ تو حرم سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ ناظرین، اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف حرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ ناظرین، مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ ناظرین، حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار کر جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزارعوں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ
زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پھر خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کچھ فیصلہ لینے کا سوچا اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دوبارہ سے اسلام کا پرچم آنے لگا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 64 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔